13واں اہم سوال غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں، وہ ہے اسلام میں مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اسلام میں سور کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ قرآن مجید میں 4 مرتبہ کہا گیا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر کا گوشت، پوک، اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ غیر اللہ کا نام اگر کوئی کھانے پہ لیا جاتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ ممانعت صرف اسلام میں نہیں ہے، اور بھی کئی مذاہب میں ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، جو عیسائی مذہب کی اہم کتاب ہے، بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں the swine, the pig, it has cloven hoofs, and though it chews its cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It's unclean for you. Leviticus, book of Leviticus میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں کہا گیا ہے کہ سور کے پیر جو کلوون ہیں، اٹ چوز ناٹ اٹ کڈز، وہ آپ کے لیے غلیظ ہے، آپ اس کا گوشت مت کھاؤ، اور اس کا ڈھانچہ اور اس کے بونز، اس کے ڈھانچے کو آپ ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ یہی پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں the swine though it has cloven foot it chews not the cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh nor touch its carcass. اس سور کے پیر کلوون ہیں اور یہ آپ کے لیے غلیظ ہے، نہ آپ اس کا گوشت کھائیں گے، نہ آپ ان کی ہڈیوں کو ہاتھ لگائیں گے، نہ اس کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 اور 5 میں۔ کئی جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ صرف بائبل میں ہی نہیں، جب آپ ہندو مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے، منوسمرتی میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 5 میں کہ ایک برہمن ہے، ٹوائس بورن، ایک برہمن ہے، وہ کبھی بھی مشروم، سور یا گالک یا مرغا یہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ بھنواشن اپنشد میں کہ کوئی بھی اگر حرام گوشت کو بیچتا ہے، جس کے معنی سور کا گوشت، آپ اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹو۔ قرآن یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی اگر سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹنا چاہیے، لیکن یہ ہندو مذہب میں ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے منطق کے ذریعے، لاجک اور سائنس کے ذریعے جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کھانے سے کیوں ہمیں روکا ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خنزیر کھانے سے، سور کا گوشت کھانے سے تقریباً 70 سے زیادہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ پن ورم، راؤنڈ ورم، ہک ورم، کئی ورمز ہیں
جو آپ کو ہو سکتے ہیں سور کے گوشت کھانے سے. اور سب سے خطرناک جو ہیلمنٹ ہے، جو بیماری ہے، وہ ایٹینیا سولیم، جسے عام لوگ کہتے ہیں ٹیپ ورم. اور یہ ٹیپ ورم جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے، 20 سے 30 فیٹ، اور ماتریا میں رہتا ہے. اور اس کے جو انڈے ہیں وہ خون کے ذریعے آپ کے جسم کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں. اگر دماغ میں جائیں گے، برین میں جائیں گے تو اٹ کین کاز برین ڈیمیج. آنکھ میں جائیں گے تو اندھے ہو سکتے ہیں، دل میں جائیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں. اور جب تک آپ کو پتہ لگتا ہے کیا آپ اس بیماری کے شکار ہے، تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے اکثر فیٹ بلڈنگ مٹیریل ہے، اس سے آپ میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور چانسز ہے کہ آپ کو آتھروسکلروسس ہو سکتا ہے، ہائپر ٹینشن اور ہارٹ اٹیک بھی. اسی لیے آپ جب امریکن اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو 50% سے زیادہ لوگ کو ہائپر ٹینشن ہے، ٹینشن کی بیماری ہے، خون میں ہائپر ٹینشن. اور اس کی اہم وجہ ہے کہ اکثر امریکن سور کا گوشت کھاتے. سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور ایسا جانور ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں اکثر جدھر بھی غلاظت ہے سور کو آپ ادھر ہی پائیں گے جہاں غلاظت ہے. مثال کے طور پہ ہم جب گاؤں جاتے ہیں، جس طریقے سے ماڈرن سٹیز میں ٹوائلٹ ہے، بیت الخلاء ہے، اس طریقے سے تو گاؤں میں تو نہیں ہے. اور جب لوگ گاؤں میں اوپن گراؤنڈ میں اپنی حاجت پورے کرنے جاتے ہیں، آپ اکثر دیکھیں گے کہ سور اس کے بعد آتا ہے اور اسے صاف کرتا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہو سکتا ہے کہ سور گندے جگہ میں رہتا ہے، لیکن جو ایڈوانس کنٹری ہے، جو کنٹری ترقی کر چکا ہے، مثال کے طور پر آسٹریلیا، وہاں تو سور کی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے. آپ جب آسٹریلیا میں بھی جائیں گے جہاں سور کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اسٹائے، ادھر بھی آپ دیکھیں گے سور اپنا خود جب غلاظت کرتا ہے وہ خود کھاتا ہے. ادھر بھی آپ 24 گھنٹے آدمی رکھتے کیا دیکھنے کے لیے کب غلاظت کرتا، کب اٹھائیں گے آپ. وہ خود کی غلاظت کھاتا ہے. فی نفسی بائی نیچر سور غلیظ جانور ہے. اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے. وہ ایک واحد جانور ہے جو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے اور دیکھ کے خوش ہوتا ہے. وہ ایک واحد جانور ہے. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے، آپ کے برتاؤ پہ ہوتا ہے. اور آج آپ اکثر ویسٹرن کنٹری جائیں گے، اکثر ہوتی ہے ڈانس پارٹیز، اور ڈانس پارٹیز کے بعد ہوتا ہے سواپنگ آف وائفز. سواپنگ آف وائفز مطلب آپ میرے اہلیہ کے ساتھ سو اور میں آپ کے اہلیہ کے ساتھ سوؤں گا. چودہواں عام سوال جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے، یہ اسلام میں شراب کی ممانعت کیوں ہے؟ شراب اسلام میں حرام کیوں ہے؟ قرآن مجید میں صاف لکھا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، انما الخمر والمیسر، بے شک خمر نشے والی چیز
اور جوا کھیلنا، والانذاب والازلام، پاسے پھینکنا اور بت پرستی کرنا، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، شیطان کے ہتھیار ہے۔ فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو۔ قرآن مجید میں خمر، نشے والی چیزیں مسلمان کو لینا حرام ہے۔ یہ پیغام بائبل میں بھی کہا گیا ہے۔ جب آپ بائبل پڑھیں گے بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں، wine is a mocker, whoever is deceived, whoever has it is deceived۔ جو شراب ہے وہ اکثر بہکاتی ہے، اور جو کوئی اسے پیتا ہے وہ بہک جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسیز میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں، بی ناٹ ڈرنک وتھ وائن، آپ شراب مت پیو۔ نہ ہی اسلام اور عیسائیت میں شراب پینا حرام ہے، ہندوازم میں بھی شراب پینا حرام ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے منوسمتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 235 اور 225، اس میں لکھا ہے کہ وہ شخص، وہ انسان جو چوری کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے اور اپنے گرو کے بستر پہ زنا کرتا ہے، یہ لوگ گناہگار ہیں۔ اور آگے لکھا ہے ورس نمبر 238 میں منوسمتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 238 کہ یہ لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، آپ ان سے بات بھی مت کرو، آپ ان کے ساتھ کھانا بھی مت کھاؤ، اور ان لوگوں کے ساتھ شادی بھی مت کرو، اور ان کو دیش سے بے دخل کرو۔ اور کئی شلوکاز ہے ہندو مذہبی کتابوں میں جس میں لکھا ہے شراب پینا منع ہے۔ شراب پینا منع ہے لکھا ہے منوسمتی میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 54 میں، منوسمتی چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 55، منوسمتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225، منوسمتی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 47 to 50، اور رگ وید بک نمبر 8 ادھیائے نمبر 2 شلوکا نمبر 12 میں، اور رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 21 اور شلوکا نمبر 14۔ ان حوالات اگر آپ پڑھیں گے، ان سارے حوالات میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے ذہن میں، دماغ میں، in the brain there is an inhibitory center۔ inhibitory center کا مطلب یہ سینٹر آپ کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے حاجت کے لیے جانا ہے تو یہ سینٹر کہیں گا یہاں مت کرو، بیت الخلاء میں جاؤ، ٹوائلٹ میں جاؤ۔ جب میں کوئی ضعیف انسان سے بات کروں گا تو انہیبیٹری سینٹر کہیں گا کہ غلط بات مت کرو، تمیز کے ساتھ بات کرو۔ جب آپ شراب پیتے ہیں، یہ انہیبیٹری سینٹر از انہیبیٹڈ، یہ انہیبیٹری سینٹر کام نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اکثر آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو شراب کی حالت میں دھت ہے، وہ اپنے کپڑوں میں ہی اپنی حاجت کرتے ہیں، وہ بڑوں کے ساتھ تمیز سے نہیں بات کرتے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا پیش نہیں آتے۔